ڈبیٹ یہ ہے کہ تقلید کرنی چاہیے، دوسری ڈبیٹ یہ ہے کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے. ایک یہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو فقہ فالو کرنا ہے، ایک یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا فقہ کی ضرورت، ہمارے پاس تو قرآن اور سننا ہے، ہم اس کو کیوں نہ فالو کریں. تو پہلے تو یہ ڈبیٹ جو یہ ساری کی ساری ہے یہ آتی کہاں سے ہے اور اس میں کتنا سبسٹنس ہے پوری اس ڈبیٹ میں؟ اصل میں جو ٹرمینالوجی ہے تقلید کی، یہ ٹرمینالوجی تھوڑا بدنام ہو گئی ہے، اس لیے آپ اس کو ریپلیس کر دیں ایک دوسری ٹرم سے، اور وہ ہے اتباع. اتباع کرنا چاہیے یا نہیں، یعنی فالو کرنا چاہیے کسی دوسرے کو جو زیادہ نالجبل ہے یا نہیں. اس معاملے میں پوری امت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ ہر انسان سے اوپر، یعنی ہم انبیاء کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر عالم سے اوپر ایک دوسرا اس سے زیادہ علم رکھنے والا انسان موجود ہے. تو ہم سے جو پہلے تھے اور ان سے جو پہلے تھے، جتنا جتنا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی آپ دیکھیں گے کہ علم کے اندر پیورٹی ہے، علم کے اندر یعنی یہ کہنا چاہیے ٹھوس پن ہے. وہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوں گے، وہ پیورٹی ختم ہوتی جائے گی، وہ ایکسلنس کم ہوتا چلے جائے گا، وہ ٹھوس پن اس کے اندر کمی آتی جائے گی. تو اس لیے عام مسلمان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ علماء کی اور جو بڑے بڑے فقہا اور محدثین گزرے ہیں ان کی اتباع کے بغیر وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ لے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پوری امت اس کے اوپر متفق ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی میں کسی ایک پرٹیکولر امام کو فالو کروں یا نہ کروں، میں صرف امام ابو حنیفہ کو مانوں یا نہ مانوں، صرف امام شافعی کی فقہ کو مانوں نہ مانوں. تو یہاں میں پہلے تو ایک چیز کلیئر کر دوں، وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ صبح کو اٹھے اور انہوں نے سوچا کہ یار آج میں یہ والا فتویٰ داغ دیتا ہوں، اور انہوں نے جناب یہاں سے پین نکالا اور کھٹکے لیتے اور جناب فتویٰ دے دیا کہ امت جو ہے وہ خوار ہوتی رہے. ایسا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا یا امام شافعی کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے سمجھا ہے، ہم دراصل ان کی سمجھ کو فالو کر رہے ہیں. فالو ابھی بھی قرآنی کو کر رہے ہیں، فالو ابھی بھی سنتی کو کر رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ کے مطابق. اب سوال یہ ہے کہ ہماری سمجھ زیادہ بہتر ہے یا امام ابو حنیفہ کی؟ اس میں آپ کو گنجائش ہے. آپ چاہیں تو اپنی سمجھ کو ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی یا امام مالک کی سمجھ سے بہتر قرار دے کے ٹھیک ہے آپ خود فالو کر لیں قرآن و سنت کو، لیکن پہلے اپنی سمجھ کو ان کی سمجھ سے بہتر قرار دینا پڑے گا. جتنی میری خود کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ پلیز مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تقلید نہ کرنا کوئی چوائس ہی نہیں ہے. بیسکلی جب آپ کو کوئی یہ انسان کہہ رہا ہے کہ تقلید نہ کرے، اس کا مطلب تو آپ کو اس کی سننی ہے، تو وہاں پہ تو تقلید ہی کر رہے ہو آپ. جی بالکل، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. جی